بزرگان محترم، طبیعت بالکل ڈھیلی ہے۔ ڈیوزبری میں پرسوں ہوپ اسٹریٹ ہے، ڈیوزبری میں ہمارے رشید بھائی ملا جو ہے ان کا سسرال بھی وہیں ہے ہوپ اسٹریٹ میں۔ تو وہیں پر میری والدہ کی حقیقی خالہ یعنی میری نانی کی حقیقی بہن رابعہ خالہ، رابعہ نانی بھامجی، ان کا انتقال ہوا۔ بہت پہلے یہ انگلینڈ تشریف لائے تھے 1960s میں، اور اسلامی اعتبار سے 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی۔ فروری میں ان کا برتھ ڈے تھا، پیدائش تھی۔ اگر یہ فروری وہ پا لیتی تو انگریزی سال کے حساب سے بھی 100 سال کی ہو جاتی۔ تو کل میں یہاں سے نکلا 8 بجے، تقریباً 1:30 بجے رات کو پھر پہنچا گھر۔ اب سارے راستے ڈرائیونگ مجھے ہی کرنی، اب M1 پر بھی اور اس سے آگے بھی 50-40 50-40 الامان والحفیظ، تو تھک گئے۔ فجر میں آیا تو ڈھونڈتا رہا کہ کوئی ملے تو میں چھٹی کروں، کوئی ملا ہی نہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے فجر بھی کیسے پڑھائی، چکنا چور باڈی۔ بہرحال جی ہاں، میری عادت ہے جن کو میں جانتا ہوں قریب سے، چاہے ہمارے علاقے میں وہ رہتے ہو، انڈیا میں ہو، پاکستان میں یا کسی اور جگہ، تو حدیث پاک کی روشنی میں ان کی خوبیاں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ خود آقا کا ارشاد ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، خوبیاں بیان کرنے سے مقصد صرف جانے والے کی خوبیاں بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ میرے پیش نظر اور ہم سب کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اچھی عادات، اچھی خصلتیں، اچھے اطوار، اچھے طور و طریق جو رکھے تھے، ان سے میں اور آپ بھی کچھ سیکھے۔ یہ مقصد ہوتا ہے بیان کرنا۔ آقا نے روایت میں کیا فرمایا، کون سی وہ روایت ہے اور کیا الفاظ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر میں ایسے موقع پر کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ پہلے میری اپنی ذات کو فائدہ ہو اور اس کے بعد ہم تمام کو، تو اس پر آئیں گے، لیکن ذرا پہلے سے چلتے ہیں۔ موت کے تعلق سے کسی نے بہت خوب لکھا ہے، وہ تو آخری مصرع ہے جو آئے گا، لیکن اوپر سے بھی جو باتیں کہی ہیں وہ بھی بڑی پیاری ہے کہ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ زندگی کو سمندر کے پانی کی طرح، زندگی کو سمندر کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے، دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا،
یہی آپ کو اصل سنانا تھا. امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، سب کو ایک دن دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے. امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، سب کو ایک دن دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے. یہ پہلے ہاپ اسٹریٹ میں رہتے تھے، اب تو قریب میں انہوں نے نیا مکان خریدا تھا، وہاں رہائش تھی. حسن بھائی ہے کہ نہیں؟ وہ تو جانتے ہوں گے، جانتے ہو نا؟ ہاں حسن بھائی جانتے. حسن بھائی کے گاؤں کے خیرگاؤں ان کا نکاح ہوا تھا. اب دیکھیے یہ حدیث جو ہیں یہ مجھے اور آپ کو پوری زندگی یاد رکھنے کی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. حضور نے ایک اصول بیان فرما دیا جس میں جانے انجانے میں مجھ سے آپ سے کوتاہی ہو جایا کرتی ہے. ہم لوگ اخلاقی گراوٹ میں، اس میں بھی شامل ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت دے ہم سب کو، اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ زندوں کو تو چھوڑتے ہی نہیں ہم، لیکن مردوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. حسن بھائی، زندوں کو تو ہم بخشنے کو تیار نہیں، لیکن مردوں کو بھی اب بخشنے کو ہم تیار نہیں ہیں. اتنی اخلاقی گراوٹ ہم میں آ چکی ہے. اور میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، خانقاہ کے ساتھ تعلق ہے، عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، امامت کراتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، اور پھر میرا اور آپ کا یہ حال ہے. یعنی یہ اخلاقی گراوٹ ہم میں آ چکی ہے کہ ہم زندوں کو تو نہیں بخشتے، مردوں کو بھی نہیں. اور اخلاقی گراوٹ دیکھیے، بازاروں کی بات چھوڑیے، اپنے گھروں کی بات چھوڑیے، ہم اللہ کے گھر میں لوگوں کو نہیں بخش رہے. آگے غیبت، برائیاں، چغلیاں ہیں. آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے، مسجد غیبت ایسے مبارک مقام پر ہونے لگی ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. یعنی شیطان نے ہمیں کہاں لگا دیا. دیکھیے شیطان جو ہے نا، شیطان، ہمارے خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ حنیف بھائی سنایا کرتے تھے کہ شیطان میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ وقت ضائع کرتا ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. شیطان کی اپنی نظر میں اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. ہاں، میں اور آپ خالی بولتے ہیں ٹائم از منی، عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ واقعتاً ایک ایک سیکنڈ اس کو بیکار نہیں جانے دیتا شیطان. وہ جانتا ہے یہاں ہم لوگ جو بیٹھے ہیں کہ ان کو اگر میں کہوں کہ سور کا گوشت کھا تو نہیں کھائیں گے، اس لیے وہ ہمارے پیچھے نہیں لگتا کہ میرا اور آپ کا ذہن بنائے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ، سور کا، اس کو پتا یہ نہیں کھائے گا. لیکن اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، یہ کھا جائے گا. یہ ہمیں وہ کھلاتا ہے. غیبت، قرآن کریم نے امتیاز بھائی کیا کہا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. اللہ اکبر، خالق کائنات خود کہہ رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ نے خود فرما بھی دیا کہ غیبت کرنا کیا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ، کیا ہے حافظ امتیاز؟ بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. خالق کے کائنات کہہ رہا ہے کہ مفہوم ہے غیبت کرنا ایسا ہے الیاس بھائی جیسا کہ
مردار کا گوشت کھانا، اور مردار بھی قرآن کی تعبیر دیکھیے بھائی، اپنے بھائی کی غیبت تو حقیقی، ورنہ اس سے آگے ہی اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ہے تو وہ مسلمان بھائی ہوا، تو فرمایا کہ اس کا، اور پھر وہ بھی مردار، زندہ نہیں، فرمایا کہ تم گوارا کرو گے ان الذین آمنوا، اللہ فرماتے کہ تم گوارا نہیں کرو گے، لیکن ہم، شیطان نے لگا دیا، ہم اس میں لگے رہتے۔ ایک ربائی ہے سعد اللہ صاحب، پتہ نہیں ذہن میں محفوظ ہے کہ نہیں، میرے کوشش کرتا ہوں۔ پڑوس میں سینٹر میں جو لائبریری تھی اس میں ایک کتاب تھی شرح اسماء الحسنہ، کتاب کا نام عبد الصمد چچا کیا تھا؟ شرح اسماء الحسنہ، حضرت مولانا عبد الصمد صارم ازہری آپ کے نام پہ ہی تھے، جامعہ ازہر سے پڑھا تھا، ان کی کتاب۔ انہوں نے ایک ربائی لکھی ہے کہ غیبت ہم لوگوں کے اندر کس حد تک پہنچ چکی ہے، اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ غیبت ایسا شغل ہے کہ عوام تو چھوڑیے، مولوی بھی اس میں لگا ہے، مولوی تو چھوڑیے صوفی بھی لگا ہے، ایک تو مولوی ہے اور پھر مولوی میں بھی صوفی، تو یعنی اس میں صوفیت غالب، صوفی تو اب آپ جانتے ہیں اس کی تشریح کی صدیق بھائی ضرورت ہے نہیں ہے نا، ہم بولتے ہیں نا نورانی بھائی ایک صوفی اور مقابلے میں کوڈا ہے، تو صوفی تو اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، فرمایا پھر بھی غیبت میں ایسا لگا دیا۔ اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وسیع الامت حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، جو ان کی کتاب، ان کے علمی افادات جو چھپ چکے ہیں، مجالس خطیب الامت اس میں موجود ہے، فرمایا کہ آپ کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ، خانقاہ میں جاتے رہو، صوفی مزاج ہو، غیبت کو نہیں چھوڑو گے، یہ اندر بن نہیں سکتا، نہیں بن سکتا۔ ایک صاحب حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے فرمایا تعلق ہوا، تو کہتے تھے کہ حضرت اصلاح نہیں ہو رہی، اندر بن نہیں رہا ہے، تو حضرت نے پوچھا ان سے، شبیر چچا غیبت کرتے ہو؟ میں اور آپ ہوتا تو یوں ایسا ویسا، کوئی بات نہیں، رہنے دو ان کو، کوئی بات نہیں، تو ہم کیا کرتے، ان کو بات کو ذرا ادھر ادھر ہم گھما دے، ہاں، لیکن اگر اندر بنانا ہے تو آپ صاف بول دو۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بتایا تھا اسماعیل بھائی کیا ہے، دنیاوی فنون بھی سیکھے ہوئے تھے اور شاعر بھی تھے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بزرگ سے، شیخ سے فائدہ اٹھانا ہے تو کیا کرو، فرمایا 4 باتیں یاد رکھو، ان میں ایک چیز یہ کہی کہ اطلاع، اپنے اندر جو برائی ہے خود اطلاع دینی ہے، اور شیخ پوچھے تب تو منع کرنا ہی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ تو نہیں بتاتے، ہم لوگ اچھے اچھے خواب بتاتے کہ مجھے رات میں یوں خواب آیا کہ میں کعبۃ اللہ پہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا پہلے مسجد میں آ کے تو پڑھ یار، کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے اشرف بھائی، تو اچھے اچھے خواب جو ہے سناتے رہتے، پتہ نہیں آتے بھی کہ نہیں آتے، اللہ ہی جانتا ہے، اندر بتانا پڑتا ہے، جب تک مریض ڈاکٹر کو یہ نہ بتائے اسے کیا ہو رہا ہے تو صحیح علاج بھائی ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کو علاج بتانا پڑے گا، نہیں بتائیں گے، ڈاکٹر خود جو ہے وہ تجویز اگر کرتا ہے تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ پرابلم نہیں ہے، حکیم اگر بتائے تو، یہ ابھی میرے ساتھ ہوا، ایک حکیم صاحب تشریف لائے تھے اشفاق بھائی، آپ جانتے ہیں، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب حکیم صاحب آولا چاہیں تمہیں بھی بتائی دیو ایم کے، میں کہ چالو بھائی محبت تھی کہتا چلو بتلائی دیے، ہاں پھر امتیاز، تو مجھے لے گئے کہ حکیم صاحب، تو حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کی نبض دیکھنی ہے، میں کہ جو یہ ہوں چاہے کہیں نہیں ہے، تو یوں نبض انہوں نے ہاتھ رکھا یوں میری نبض پہ، میں چودھری صاحب، اور کہنے لگے بگ پرابلم، ہاں کیا کہا، مسئلہ ہے، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، تو کہ ابھی نہیں کہہ سکتا، تنہائی میں،
کیا کہا کہ تنہائی میں ان کے آپ کو بتائیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو جب ملے ہم دو تھے, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا انہوں نے کیا کہا. مجھے کہا یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ ہے ہی نہیں مجھے. میں نے فوراً ان کو منع کیا. میں نے کہا کہ یہ ہے ہی نہیں. تو کہا آپ اتنے کانفیڈنس سے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا تم مجھے کہہ رہے ہو, مجھے یہ کم و بیش 6 فیٹ کی ہیں جو باڈی ہے, اللہ تعالیٰ نے بظاہر مجھے اختیار دیا ہے, تو مجھے تو خبر پڑے گی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا چلے گا تو کس کو پتا چلے گا؟ میں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے بھی مانا کہ ہاں آپ نے بات صحیح کی. میں نے پھر ان کو دلیل سے سمجھایا کہ مجھے یہ پرابلم کیوں نہیں ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ ہاں آٹھی میں آگے تھے وہ نہیں مارے, یہ مجھے آٹھی مت لیوا مانگتا ہوتا ہے. ہاں پھر وہ مجھے دینے بھی آیا معجون. میں نے کہا نہیں چاہتے کہ فری میں. میں کہ فری میں بھی نہیں چاہیے, آپ کسی کو قیمت دے دینا, آپ کا بھلا ہوگا. میں نے کہا نہیں چاہیے, مجھے ہے ہی نہیں, تم جو کہہ رہے ہو ہے ہی نہیں مجھے اللہ کے فضل سے. تو مریض کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی کیا ہے. نہیں بتاؤ گے تو تشخیص جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ. تو بتاؤ, اسی لیے ڈاکٹر پوچھتے بھی ہے نا. جو صحیح ڈاکٹر ہوگا نا وہ آپ سے پوچھے گا, وہ خود سے شروع نہیں ہو جائے گا کہ یوں ہے وہ ہے. پہلے آپ کو پوچھے گا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے, وہ پوچھے گا آپ سے. جو حکیم بھی ہوگا وہ بھی جو ہے وہ پوچھے گا. خیر بہرحال تو مریض کو بتانا پڑتا ہے تب شیخ علاج کرے گا. آپ نے نام سنا ہوگا جگر مراد آبادی, سنا ہے نا؟ جگر مراد آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا. بڑے شاعر تھے اور ان کی طوطی بولتی تھی اپنے زمانے میں. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا. مفہوم حضرت نے فرمایا میں طالب علم تھا, پڑھتا تھا, جگر کا نام بہت سن رکھا تھا. تو کہا کہ وہ سورت آئے تھے. ویسے یہ لفظ بولنا نہیں چاہیے, نبی کے لیے بھی نہیں بولنا چاہیے. جگر کے تعلق سے بولا جاتا ہے شہنشاہ تغزل. جگر کا لقب کیا ہے شبیر ججا؟ جگر کھول کے سنو, کیا لقب ہے؟ حنیف بھائی آپ کی صورت میں آئے تھے شہنشاہ تغزل. یہاں ایک بات یاد رکھو, بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مفہوم ہے شہنشاہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا. فرمایا کسی کے لیے یہ لفظ شہنشاہ استعمال مت کرو. نورانی بھائی چاہے تو نام کے لیے نام بھی مت رکھو, چاہے تو لقب وہ بھی مت رکھو. یہ لقب ہی ہوا نا, جگر کا نام کچھ اور تھا شہنشاہ تغزل, کہ غزلوں کا کیا ہے؟ ہاں شہنشاہ. یہ کیا ہے پتا ہے اصل میں؟ شاہان شاہ. یہ کیا ہے؟ شاہان شاہ. یعنی صدیق بھائی مطلب ہے بادشاہوں کا بادشاہ. شہنشاہ کا معنی کیا؟ شاہان شاہ, یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ جب اللہ ہے تو پھر کیوں بولتے ہیں اوروں کے لیے؟ یہ جو شعراء ہوتے ہیں, ایک بات یہاں یاد رکھو, مجھے پتا ہے آپ یاد نہیں رکھیں گے, پھر بھی یاد رکھو. ہاں آپ لوگوں کا امتحان کب ہوتا ہے پتا ہے؟ یہاں ہماری مسجد میں آپ کو میں نے کچھ سمجھایا, یا جو بھی مفتی صحیح صاحب وغیرہ نے, کوئی ہمارے یہاں بیان کرنے آتا ہے, نعت پڑھنے آتا ہے, پھر آپ کو بتایا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے, وہ وہی کرے گا, پھر بھی آپ کہو گے سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, دوبارہ. بیکار ہو گیا ہمارا کہا سارا, دوبارہ وہ کرتے. ارے بھائی غلط ہے, چاہے میں بولوں, یاد رکھو قرآن و سنت کے خلاف میں بات کروں, آپ کو میری بات بھی رد کرنی ہے, آپ کو میری بات بھی نہیں سننی. ہاں ہم اوروں کے لیے نہیں کہتے, کوئی ہو قرآن و سنت سروپری ہے. قرآن و سنت کیا ہے؟ سروپری ہے.
سب سے اوپر ہے قرآن و سنت. کوئی کہے چاہے ہمارا شیخ ہو وہ، ہم اس کی بھی نہیں مانیں گے. اس معاملے میں ہم اس کی بھی نہیں مانیں گے. دیکھیے امام، آپ کو ایک مثال دو. مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کوئی ہے، میں ہوں یا کوئی ہے. 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے، اس میں 2 قاعدے ہوں گے. قاعدہ اولا یعنی پہلا قاعدہ، یاد رکھنا یہ مسئلہ. قاعدہ اولا چاہے 3 رکعت والی نماز ہو چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. یہ قاعدہ اخیرہ یہ کیا ہے؟ ارے بولو، قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ یہ اچھا کیا آپ نے میری بات کا سلام ہی پھرا دیا. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہے تو آپ نے سلام ہی پھرا دیا. میں پوچھ رہا ہوں میں سلام پہ تو ابھی عبدالسلام آیا ہی نہیں ہے. ہاں بیٹھنا تو وہ کیا وہ پوچھ رہا ہوں آپ کو. سنت، نفل، واجب کیا ہے وہ؟ آپ واجب کہہ رہے ہیں، یہ سنت کہہ رہے ہیں. اس سرزمین پہ کبھی اتفاق ہوتا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوتا اس سرزمین پہ. ہے نا؟ فرض ہے، فرض، واجب نہیں. اشرف بھائی فرض ہے. قاعدہ اخیرہ فرض ہے. اتحیات پڑھنا واجب ہے. 2 میں فرق کرو. قاعدہ اخیرہ فرض، اتحیات پڑھنا واجب، 2 الگ چیزیں. سمجھ آ رہا ہے؟ قاعدہ اولا یہ واجب، اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب. 2 واجب. قاعدہ اولا میں 2 واجب. اولا تو سمجھ رہے ہو نا؟ ہیں؟ ہاں پہلو تو اول، فرسٹ، پرتھم، بدی لینگویج لے لیو. ہیں تو قاعدہ اولا میں بیٹھنا یہ واجب اور اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب. قاعدہ اخیرہ بیٹھنا فرض، پڑھنا واجب. اب فرق دیکھو آپ. میں اپنی بات جو کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا کہاں سے بات چلی ہے تو. لیکن پہلے ایک مسئلہ سمجھو، یہ کام کا ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. مجھے بھی معلوم نہیں تھا کئی زمانے تک. پورا مولوی بن گیا پھر بھی نہیں معلوم. ہاں تمہارے એવું نہیں સમજવાનું હું મારી બુરાઈ પોતે જ કરી નાખા. ہیں نہیں خبر ہی میں اٹھے گی بھائی. ہے ہر آدمی کیا ہر تھوڑی جانتا ہے. جیسی جیسی عمر آدمی کی بڑھتی ہے تو ہاں علم بھی بڑھتا ہے نا صدیق بھائی. کوئی نو مال ودے کوئی نو علم ودے. تو کیا ہے، ایک فرق سمجھو اور یہ ضروری ہے. امام صاحب نماز پڑھا رہے، ابھی ہم نے عشاء ادا کی امام کے پیچھے. عشاء کی مثال لے لیجئے اشفاق بھائی. امام صاحب بھول سے دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے جو قاعدہ کرنا تھا، قاعدہ کرنا. اور اس کو یاد رکھنا، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو امام صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا. امام صاحب نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھو. ایک آدمی بیٹھنے سے قریب ہوتا ہے، جو پوزیشن ہے اس کی امام کی تو وہ بیٹھنے. یہ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تب بھی یہی مسئلہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک بیٹھنے کی پوزیشن ہے یعنی زمین سے قریب ہے. اور ایک آدھا کھڑا ہو گیا تو یہ زمین سے دور اور کہاں سے؟ کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا. سمجھ آ رہا ہے حسن بھائی؟ کھڑے ہونے سے قریب آ گیا. اب مسئلہ یاد رکھو، چاہے پیچھے سے مقتدی لقمہ دے امام کو کہ اس کو بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ کھڑے ہونے کے قریب ہے، چاہے 10 مقتدی اس کو لقمے دے تب بھی وہ واپس نہیں بیٹھے گا. ایک نہیں چاہے 10 دے. لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں. چلو 10 تو نہیں دیتے ہیں અમુક એકદમ હું કે કેદારના તપીને બેઠલા હોય યાર મૌલવી ઇમામ ભૂલ કેમ નહીં કરતો کہ હું લુકમો દે ہیں تو کہ بھائی وہ کیوں یہ بھول کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ میں لقمہ دوں. تو اب جٹ سے اس سے بھول ہوئی، اس نے لقمہ دیا. اب امام کو مسئلہ معلوم ہے، وہ کھڑے ہونے کے قریب ہے، وہ پیچھے سے اس نے لقمہ دیا. کیا لقمہ دیں گے؟
جزاک اللہ. ہاں پہلے لوگ اللہ اکبر بولتے تھے, اتنا تو سیکھ گئے آپ. چلو اللہ کا کرم ہے. گاڑی پٹڑی یہاں تک تو آئی. میں نے کہا نا دین کی بات فائدے سے خالی ہے چودھری صاحب نہیں ہوتی. باقی پہلے میں پوچھتا تھا تو اللہ اکبر کہتے تھے, اب سبحان اللہ تک تو گاڑی آ گئی. ویسے آپ دنیا بھر میں گھومو جہاں اجمی لوگ ہیں, امام غلطی کرے گا نا وہ اللہ اکبر بولیں گے. इंटरेस्ट તમે ઇન્ડિયા ચાલ્યા, અડધી ટિકિટના પૈસા મારા અને લઈ જાઓ. હે અડધી તમે હાફ પ્રાઇઝ હોજો ને અડધા મારા પાસે લઈ જાઓ કે हाँ हाँ समझाता हूँ. आप हमारे शेख है भाई, आपको समझाए बगैर आगे. हाँ अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि समझा रहा हूँ तो चुप रहो तो समझाऊंगा. अरे यार चुप रहो तो समझा. मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ. आप चुप नहीं रहेंगे तो कैसा होगा, बाद मतलब चुप रहना पड़ता है. निकाह की मजलिस थी हैं. हाँ सही बात बता रहा हूँ आपको. हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह की कितनी बीवी थी? हाँ 2 थी, 1 नहीं थी, 2 थी, है ना चौधरी साहब. हाँ दूसरा निकाह दूसरी बीवी से जो हो रहा था, तो हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत अकीदत थी शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से. बहुत अकीदत थी, बहुत मानते थे. अकीदत यानी बहुत मानते थे कि हजरत मदनी को हजरत शेख बहुत मानते थे और बड़े बेतकल्लुफाना ताल्लुकत थे. हजरत मदनी सफर होता रहता था क्योंकि वो सियासी आदमी भी थे, हैं कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे सियासी तौर पर, और शेखुल हदीस भी थे दारुल देवबंद में. तो सबक पढ़ाया और निकल गए. वो घूमते रहते थे. हजरत मदनी फरमाते थे मैंने कई साल तक बिस्तर पे नींद नहीं निकाली, सफर में बैठे बैठे नींद निकाली. इतनी कुर्बानियां दी है. और ये हमसे पूछते हैं कि तमें आ धरती ने હું આપ્યું. મેં કે તમે પસીનો જ્યાં વહાયો ને ત્યાં મુસલમાનોએ ખૂન વહાવેલું છે. जाओ आज भी जाके गेटवे ऑफ इंडिया पे नाम पढ़ो किन के लिखे हैं, आज भी लिखे हुए हैं, जाके पढ़ो. और बेशर्मी से पूछते हैं कि तुमने क्या दिया. मैं सोच रहा हूँ एक नज़म है वो याद नहीं आ रही उस पे, वो मैं सोच इसलिए थोड़ा रुका हुआ हूँ. एक दूसरा याद आ रहा है मुझे कि फिर भी पूछते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं. याद है हाफिज इम्तियाज? क्या है अगला मिसरा के है? हाँ खून हमने दिया गर्दने पेश की. फिर भी आपने जो लुकमा दिया वो दूसरी लाइन वाला ही दिया, पहली लाइन पे फिर भी नहीं आए. पहली लाइन बोलो. चले बहरहाल, खून हमने दिया गर्दने पेश की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं. जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदले गए ये वक्त की बात है. एक दिन सुनेगा वो भी सदाए मेरी, एक दिन सुनेगा वो भी सदाए मेरी, क्या खुदा तुम्हारा है हमारा नहीं. ए मेरे, याद आया, ए मेरे हम नशी चल कहीं और चल, अब इस चमन में हमारा गुजारा नहीं. लेकिन हम कहेंगे भाई क्यों जाएंगे. एक आदमी ने बहुत अच्छी बात कही, जैसे वो लालू ने कहा था ना कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू. है शबीर चाचा, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू. तो इसी तरीके से एक आदमी ने कहा कि जब तक नल्ली में रहेगा गदूज है तो मुसलमान भी वहां जो है रहेंगे. वो कहते कि मुसलमान तो नल्ली में से गदूज नहीं छोड़ता तो इस धरती को कैसे छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ सकते हैं. हाँ 2 दिल हमने दिल्ली में दे दिए. दिल्ली है दिल. कोई बड़ा फंक्शन हो वो कहाँ जाते हैं, तिरंगा कहाँ से लहराते? लाल किला. हाँ लाल किला. मैं कि તમે અમારી લાલ કરવા માંગે પણ લાલ તો તમારે તાજ જવું પડે લાલ કિલામાં है. हाँ और ताजमहल आज भी देखिए कितनी इनकम देता है. खैर बहरहाल,
تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ قاعدہ اولا امام صاحب کیا ہے، ہاں ان کا میں سنا رہا تھا حضرت شیخ کا نکاح ہو رہا تھا، بڑے بے تکلفانہ تعلق تھے حضرت شیخ کے حضرت مدنی سے. حضرت شیخ کی چاہت یہ تھی کہ میرا دوسرا نکاح حضرت مدنی پڑھائے. لوگوں کی چاہت ہوتی ہے نا کہ میری نماز جنازہ فلاں آدمی پڑھائے. ہمارے قاسم چچا جلال پوریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غری کی رحمت کرے، انتقال ہوا تو مولانا الیاس مالجی کا فون آیا. مجھے کہنے لگے کہ قاسم چچا نے کہا ہے کہ غسل الیاس مالجی اور فلاں آدمی دے گا. دیکھیے گجراتی میں کہ یہ لا ہے کہ نماز جنازہ تو ایم کے نماز جنازہ تو سلام مول صاحب پڑھا رہے، وہ عبدالسلام نہیں بولتے تھے مجھے، سلام مول صاحب ہیں کہ سلام مول صاحب پڑھا رہے. تو میں کہ کوئی بات نہیں. تو خیر بہرحال، لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، مسئلے کی روح سے اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ فنا پڑھائے، اس پر جو بعد میں اس کے قریبی ہے، رشتہ دار ہے، گھر والے، اس کو اس وصیت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھو، جو مسجد کا امام ہے اس کو کہتے ہیں امام الحی. جیسے نام ہوتا ہے عبد الحی تو امام الحی. نماز جنازہ کون پڑھا ہے؟ چاہے بڑا سا بڑا بزرگ آیا ہو بستی میں، پہلا حق مسجد امام کا ہے. یاد رکھنا، یہ فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، لوگ نہیں جانتے اس مسئلے کو. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ تو ویسے ہی بات درمیان میں آ رہا ہے کہ کیا مجھ سے پڑھاؤ، મારા પાસે તો નહીં આવે તો હું બે રકાત વધારે પઢું کہ بھائی સારું ભાઈ અલ્લાહને તો આપણે જવાબ દેવાનો ہے، اتنی ذمہ اوچھی ہے આપણી. اس لیے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو مسئلہ ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. عمل کرو کہ بڑے سے بڑا بزرگ آیا ہو، پہلا نماز جنازہ پڑھانے کا حق کس کا ہے؟ امام مسجد کا ہے. کیوں؟ وائی سنو، اس کا جواب بھی سنو. فقہا اللہ جزائے خیر لکھا ہے کہ اس لیے امام مسجد کا حق ہے کہ نماز جنازہ سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کا. اور یہ مرنے والا، دنیا سے جانے والا، انتقال کرنے والا کیا ہے؟ یہ جو امام مسجد ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، گویا یہ ان سے راضی تھا، اور اس نماز کا مرتبہ اس نماز سے بڑا ہے. اسی لیے روزانہ کی 5 وقتہ نماز فرض عین ہے، اور نماز جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے کہ نہیں؟ اور فرض عین اشرف بھائی اور فرض کفایہ، اس میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ فرض عین کا جو ہے وہ درجہ بڑا ہوا ہے. میں بچوں کو اس طرح سمجھاتا ہوں، میں نے کہا یاد نہیں رہے تو الف بے تختی یاد رکھنے کی، پہلے عین آتا ہے کہ کاف آتا ہے؟ ارے یار یہ وہ سوال تو ہے نہیں کہ پہلے مرغی کے انڈا ہے ساتھ، تو اس کا تو جلدی جواب دو. عین ہے، جلدی جلدی بولو یار. الف بے تے سے یا الف با تا سا کیا ہے؟ عین ہے کہ کاف ہے؟ عین ہے نا. تو عین پہلے تو فرض عین اس کا درجہ بڑا، کاف بعد میں، اس کا درجہ نیچے ہے. تو فرض عین ہے، کہاں اس کے پیچھے پڑھ رہا تھا، وہ ان سے راضی تھا. اسی لیے کچھ مقتدی ہوتے ہیں جو امام سے کسی وجہ سے یا بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں تو اس امام کی میں کہ ہوں تو آپ فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، એના પછાડી આપણે નહીં થાય. તો મેં કે ઇમામ સાહેબ તમારે એમાં દિલ નાનું નહીં કરવાનું. કેટલા લોકો બિચારા હરમ શરીફમાં જાય તો ઇમામે હરમના પછાડી भी लोगों नहीं થાય. समझ रहे ना, बोलते ना वो लोग, मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ लोग है ना वो नहीं पढ़ते, वाकई में नहीं पढ़ते. वहां जाके बोलो महरूमी, वहां गए मरकज हरमैन शरीफैन में गए और वहां के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते. خیر تو وہ اس کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے. تو فرض کیا کہہ رہا تھا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو جیسے میں یہ کہہ رہا تھا بعضوں کی خواہش ہوتی ہے چاہت کے نماز جنازہ پڑھا، اسی طرح کے نکاح فلاں جو ہے وہ پڑھا ہے نا، وہ عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. تو حضرت شیخ کی چاہت یہ تھی کہ میرا دوسرا نکاح کون پڑھا ہے؟ حضرت مدنی پڑھا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اب حضرت مدنی بھی عالم، بڑے عالم، اور حضرت شیخ بھی جن کی کتاب ہم پڑھتے ہیں. حضرت شیخ نے جو دوسرا نکاح ہو رہا تھا، جو مہر لکھا ہوا تھا اندر مہر فاطمی نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ دیکھیے اس سے ایک بات یہ پتا چلی، بڑوں سے بھی کبھی کبھار
ایسی چیزیں ہو جاتی ہے نا, چوک ہو جاتی ہے. جزاک اللہ چودھری صاحب. کیا ہو جاتی ہے؟ چوک ہو جاتی ہے. بڑوں بڑوں سے بھی چوک ہو جاتی ہے. انسان ہے, انسان ماترا بھولنے پاترا. ہاں انسان ہے, ہو جاتی ہے بھول, کوئی بات نہیں. حضرت پتہ نہیں حضرت شیخ کے دماغ سے کیسے نکل گیا. اچھا, حضرت مدنی کی 2 عادتیں شریفہ تھی بطور خاص. 2 عادت تھی حضرت مدنی. جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی شرعی, اس کا نکاح نہیں پڑھاتے تھے. کہتے تھے کہ اگر مجھ سے نکاح پڑھوانا ہے تو کیا کرو, داڑھی رکھو پہلے. بلکہ بہت سی مرتبہ حضرت اس سے ملاقات بھی نہیں کرتے تھے. ایسا ہوا تھا نا. ہاں, انہوں نے تو شاید دیکھا ہوگا. تو نہیں, لیکن حضرت تو خیر ملاقات لیتے تھے, وہ تو یہاں آتے تھے ہر مرتبہ نہیں, لیکن وہ تو شدت تھی. حضرت مدنی کے یہاں تو کیا تھی, شدت تھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں. میں نے کہا وہ حضور کا واقعہ پڑھو. وہ تو اسلام ان الذین آمنوا بھی نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے, آئے تھے دوسرے ملک سے, اور داڑھی نہیں تھی, مونچھیں بڑی بڑی تھی. تو حضور نے کیا کیا تھا, ان سے چہرہ پھیر لیا تھا نا, اور کہا تھا کہ میرا رب تو یہ حکم دیتا ہے کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ. انہوں نے جواب میں کیا کہا, ہمارا بادشاہ جو ہمارا خدا ہے, نقل کفر کفر نہ باشد, تو وہ یہ کہتا ہے کہ داڑھی منڈاؤ اور مونچھیں بڑھاؤ. تو ہے یہ حضور کی سیرت میں. تو حضرت مدنی نہیں کرتے تھے, وہ ان کا عمل ہے. جو دوسرے کر لیتے ہیں خیر, وہ بھی ان کا عمل ہے. ہم یہ نہیں کہتے یہی شدت کرو. હવે કાલે ઉઠીને તમે સાદુલ્લાભાઈ મને જ જોયા કરે કે આ કોઈ દાઢી મુંડા ને મુલાકાત કરી મને પકડી લે કે તમે કાલે બોલતા હતા ને આજે આવું કરે. ભાઈ હું તો કરા, હે હું તે લેવલ સુધીનો થોડી છું હજુ. હે તો હઝરત મદની नूरानी भाई हजरत मदनी थे ना, सिद्दीक भाई, वो हजरत मदनी थे. वो उनको झचता था. वो कहते हैं कि नाज नखरे वो करे जिनको अल्लाह हुस्न देता है ना इलियास भाई. और सादुल्लाह भाई ने तो ये गेम खेली है, उनको तो मालूम ही होगा. वो शेर है ना, खुदा जिनको हुस्न देता है तो नजाकत. देखा आपके मुंह पे भी बात आ ही जाती है. तो हुस्न हो और नजाकत करे. काली कलोटी है और नखरे कर रही है तो क्या बोलते थे कि हुधवानु कई शानी नखरा जो है बोलते हैं ना. हाँ, तो वो जिनको जचता है उनको ही जचता है, सबको नहीं जचता. हर जगह भी कॉपी नहीं करने की, हर जगह कॉपी नहीं करने की. खैर, तो हजरत मदनी एक ये करते थे कि मुलाकात भी नहीं करते और निकाह भी नहीं पढ़ाते थे. नहीं, पहले दाढ़ी रखो. जैसे हाफिज पटेल हमेशा नहीं, बाज मरतबा. वो हमारा मोहम्मद अब्दुल सलाम भाई का लड़का, क्या सरनेम, अमेजी, अभी बॉल्टन चला गया, वो रेक्टोरी रोड वाला मोहम्मद अमेजी, उसका जो निकाह हुआ है वो मेरे रिश्तेदार है, उनकी घर वाली करीबी रिश्तेदारी है. तो मैं भी निकाह में गया था. उसका निकाह मरकज पे हुआ था, आपको याद हो तो. मरकज पे हाफिज पटेल ने पढ़ाया था. तो हाफिज पटेल ने उस दिन उनको सुनाया मफहूम है, मैं निकाह पढ़ाता हूँ लेकिन मेरी फीस और जो काजी निकाह पढ़ाते उनसे अलग है. और जगह पैसे देने पड़ते हैं, हमारे यहाँ चिल्ला देना पड़ता है. क्या फरमाया कि इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, हर एक का मिजाज होता है. वो हाफिज साहब का अपना मिजाज था. हाफिज साहब ने कहा मैं निकाह तो पढ़ाऊंगा लेकिन एक शर्त, मुझे फीस पाउंड की सूरत में नहीं चाहिए है. हाँ, मुझे क्या चाहिए, वक्त चाहिए. मुझे क्या चाहिए, वक्त चाहिए. चिल्ला जो है वो चाहिए. खैर बहरहाल फिर क्या हुआ, वो जब उससे मुलाकात हो तो पूछ लेना. तो हजरत मदनी एक तो ये करते. दूसरा, हजरत मदनी निकाह नहीं पढ़ाते थे अगर अल्लाह ने माली वसत. ये जुमला याद रखना, निकाह की 3 कैटेगरीज है शरीयत में. जो लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, आप यहाँ वीक्स करीब में हमारे चले जाओ, बेचारे लोग बैठे होते हैं, वो रोजाना की बेस पे काम करते हैं, समझे, इसको दिहाड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ. तो रोजाना के बेस पर काम, वो कहां से महरे फातिमी लाएंगे, उनका अलग है. लेकिन अल्लाह ने जिनको वसत दे रखी है, हजरत मदनी फरमाते हैं मुझसे निकाह पढ़वाना है तो महरे फातिमी रखो. क्या रखो इस्माइल भाई, महरे फातिमी रखो. महरे फातिमी होगी तो निकाह पढ़ाऊंगा, नहीं तो किसी और से पढ़ा लो. अब हजरत शेख से ये काम हो गया. हजरत शेख को अल्लाह ने माली वसत दी थी, हजरत शेख ने महरे फातिमी नहीं रखा. अब इधर मेरी तरफ देखो, वो रजिस्टर होता है ना, तो हमारे फकीर भाई भी वो अंदर एक वो रखा होता है, क्या कहते हैं उसको, पेपर, हाँ फार्म, वो तो वो वहां भी होता है. तो हजरत मदनी ने देखा तो महर का जो खाना था, जो खाका था, उसमें महरे फातिमी नहीं थी. तो हजरत मदनी ने सबके सामने हजरत शेख को टोका कि हजरत
اس سنت پہ مولوی اور وہ بھی زکریا وہ عمل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کہ تمہارا نکاح ہے اور زکریا تمہارا ہے، اتنے بڑے آدمی سنت کا پابند ہونا چاہیے اور تم مہر فاطمی نہیں رکھ رہے ہو. تو حضرت شیخ نے کچھ جواب دینا چاہا تو حضرت مدنی نے ٹوک دیا، چپ رہو، دولہا جو ہے نکاح کی مجلس میں بولا نہیں کرتا. کیوں چپ کیا وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حضرت شیخ بڑے عالم تھے اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ملا باشد کے چپ نہ شبد، یعنی مولوی کو چپ کرانا بہت مشکل ہے. وہ حسن بھائی تعویلات کا پوٹلا لے کے ہی گھومتا ہے. مولوی آدمی کیا ہے؟ تعویلات کا پوٹلا لے کے امتیاز پہ گھومتا ہے. وہ حضرت شیخ نے اپنی آپ بیتی میں یہ لکھوایا ہے کئی جگہ، اور حضرت شیخ کے جو ملفوظات چھپے ہیں اس میں بھی ہے. اشرف بھائی سنو، آپ کے کام کی بات ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رشتے میں حضرت شیخ کے کیا ہوتے تھے؟ وہ چچا ہوتے تھے، ہے نا، چچا ہوتے تھے. حضرت شیخ کو کوئی بات کہتے تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعد اللہ صاحب، حضرت شیخ فوراً کوئی حدیث پیش کر دیتے تھے. تو امین بھائی کے لیے چل رہا ہو یار، کوئی ہے اٹھنا مشکل ہوگا پھر آپ کے لیے. چلے بہرحال اللہ صحت دے سب کو. یہ سب ہمارے آپ مسجد کے بھی کھوٹے ہیں اور ہمارے بھی کھوٹے ہیں. تو بہرحال حضرت شیخ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے کچھ کہا فوراً حدیث قرآن کی آیت. تو حضرت شیخ نے خود لکھوایا ایک سے زائد مقامات پر کہ حضرت شیخ فرماتے تھے میرے چچا مجھ سے کہتے تھے زکریا تجھے اپنے کام کی احادیث بہت یاد رہتی ہے. کیا فرماتے تھے کہ زکریا، ہاں وہی ان کے کام کی، کہ تجھے اپنے کام کی یعنی حضرت شیخ کی احادیث بہت یاد رہتی تھی. وہ فوراً جھٹ سے حدیث پیش کر دیتے تھے. حضرت مدنی جانتے تھے کہ یہ کچھ بولے گا تو پھر سمجھ رہے ہو نا میری بات، اشارہ کر دیا. اس لیے حضرت شیخ نے کہا کہ نہیں، مجلس نکاح میں دولہا بولا نہیں کرتا سوائے قبول کی کے. ہاں سوائے قبول کی کے نہیں بولا کرتا. قبول کی تو بولنا پڑے گا نا. ہاں میں کہاں کرتا ہوں ادھر کی نے بار جنے پچھی گاڑی نہیں کی بہاری نہیں جاؤ ہے. تو کیا ہے کہاں کہ دولہا بولا نہیں کرتا. حضرت شیخ خاموش ہو گئے. فرمایا میں نکاح پڑھاؤں گا اس وقت جب کہ آپ کہو کہ آپ مہر میں مہر فاطمی دیں گے. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی ہمارے حنیف بھائی نے نام لیا، راندے تشریف حضرت ایک سے زائد مرتبہ سالانہ جلسے میں تشریف لائے. ہمارے یہاں کیا ہے دو موقع پر، ایک تبلیغی اجتماع ہو تو جب آخری دن ہوتا ہے دعا سے پہلے بھی کیا ہوتے ہیں نکاح، اجتماعی نکاح ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتے ہیں نکاح ہوتے ہیں. تو راندیر کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. تو اس نے نکاح نامے میں مہر لکھا تھا غالباً کہہ رہا ہوں میں 131 روپیے. پہلے کون سا عدد چلتا تھا جو پہلے بہت پرانے دور میں 131 27، ہاں وہ تھے جو پرانا چلتا تھا. اب کوئی 27 کوئی فیٹ તમે બી સારા 27 પાછા آپ جو ہے આટલો બહુ છું કહેવાય. આ તો ہاں چلو اب یہ کہہ رہے کہ انہوں نے دیا ہے تو برابر ہے 127. تو اس نے وہی وہ پرانی والی بات وہ لکھا تھا. ادھر میری طرف دیکھو، مفتی سعید صاحب نے پڑھا. ادھر دیکھو کہاں کے دلہے میاں اتنے پیسے میں تو بکری نہیں آتی، تو بیوی لینے چلا. خدا کی قسم یہی الفاظ تھے سب کے سامنے وہاں مجلس میں. બાજી થી એમ બી અમને બહુ બીક લાગતી. મેં કે આરા ગિયર ખબર નહીં પહેલામાંથી સમ ટાઈમ સિદ્દીકભાઈ ડાયરેક્ટ ચોથામાં જ ચાલુ જાય. તો કहा કે દુલ્હે મિયાં इतने में बकरी नहीं आती और तू बीवी लेने चला है. मैं निकाह नहीं पढ़ाता तेरे, ये जुल्म है बीवी पे. ये क्या है? बीवी पे जुल्म है. और याद रखो यहां एक बात, चाहे तो पूछ लेना किसी भी आलिम से, मुफ्ती साहब से इजाजत है, जो मिलियनर है, जो बिलियनर है, जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, वो अपनी बीवी को महर फातिमी देते हैं तो ये भी जुल्म है. आपको इजाजत है पूछने की, जिससे आप पूछना चाहो कि अब्दुल सलाम ने ये कहा था. इसलिए कि 3 कैटेगरीज है. फिर यहां पर वो महर देना है जो नजाशी ने दिया था. हुजूर का निकाह किससे हुआ था? हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी उम्मे
ہاں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مہر کس نے دیا تھا؟ بادشاہ نے. تو بادشاہ پھر بادشاہ کے اعتبار سے رہتا ہے نا. ہاں بادشاہ کیا ہے؟ بادشاہ کے اعتبار سے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی میں ہے، ایک سائل مانگنے والا آیا، اس نے دیکھا کہ باہر بہت بڑا گیٹ ہے شاندار. اس نے مانگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو اپنے تک کہ اونٹنا موڑا میں جیرو ہے. ہاں تو اس نے کیا کیا، مالدار نے وہ بس برائے نام الیاس بھائی دیا. تو اس نے کوئی چیز ڈھونڈی اور گیٹ کو کیا کرنے لگا، توڑنے لگا. تو جو مالدار آدمی تھا اس نے کہا کیوں میں نے تجھے دے دیا کہ شرم نہیں آتی؟ دو میں سے ایک کام کر، یا تو داد و دہیش بخشش تو نے جو محل بنایا ہے اور یہ گیٹ شاندار بنایا ہے اس کے مطابق دے، یا پھر تو کنجوس مہا کنجوس بخیل ہے اتنا دے رہا ہے تو پھر یہ گیٹ توڑ ڈال. یا تو اس سطح پہ آ یا پھر اس سطح پہ آ. سمجھ رہے ہو؟ تو کہا کہ یار جھٹکا ہے اتنا بڑا آدمی. اور تو خیر بہرحال اس لیے یاد رکھو پھر وہ مہر فاطمی سنت نہیں ہے. حضور نے خود اپنی بیویوں کو 3 قسم کے مہر دیے ہیں. نمبر 1 سب سے زیادہ اعلیٰ کیٹیگری کا وہ حضور نے نہیں دیا تھا. کس نے دیا؟ بادشاہ نے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا، معلوم ہوا کہ دولہے کو خود جات محنت زندہ باد ہیں خود کی کمائی سے مہر دینا ضروری نہیں ہے. اگر میرا دوسرا نکاح ہو قسمت میں اور سعد اللہ بھائی دے دے تو ہم راضی ہیں. تو خدا کرے یہ جملہ گھر پہ نہ گیا ہو. تو بہرحال کیا ہے کہ دینا چاہے، اس سے مسئلہ ثابت ہوا. حضور نے روکا نہیں. دیکھیں شریعت بنتی جاتی ہے. اللہ اکبر. نبی کو اللہ نے کیسا بنایا، کیسا نوازا. کوئی کام ہوا شریعت بنتی چلی گئی. یہاں علماء نے مسئلہ لکھا، مالدار آدمی ہے، مہر فاطمی سنت نہیں ہے. اس پہ آپ کو یاد آیا، اپنے نام سنا ہوگا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہے نا؟ بڑے آدمی، ندوۃ العلماء لکھنؤ. حضرت تھانوی سے پھر کیا ہو گئے تھے، وہ بیعت ہو گئے. ان کی لڑکی کا نکاح ہوا بڑے مالدار گھرانے میں. یہ بھی مالدار تھے علامہ سید سلیمان ندوی بھی. حضرت تھانوی نے پوچھا کہ حضرت، نہیں شاید خط لکھا انہوں نے خود حضرت تھانوی کو کہ بھائی بیٹی کا نکاح ہو گیا فلاں فلاں فلاں، اور کہاں کہ مہر فاطمی رکھا اللہ کے فضل سے. حضرت تھانوی نے جواب میں ان کو لکھا کہ تم نے اپنی بیٹی پہ ظلم کیا ہے. تم نے یہ مہر فاطمی دے کر سنت ادا نہیں کی. جہاں لڑکی کو بیایا ہے بڑے مالدار لوگ ہیں، یہاں تم تو مولوی آدمی ہو، عالم آدمی ہو، تمہیں اس موقع پر مہر فاطمی نہیں مہر ام حبیبہ رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے تھا؟ اس کا نام کیا ہے؟ مہر ام فاطمی. وہی تو مہر ام حبیبہ. تو بڑا ملینر بلینر ہو تو کیا رکھنے کا؟ ہاں، اور ملینر بلینر کو لڑکی والے کو ہی بولنے کا جتلو مالدار نے એટલો જ બખીલો ઇલ્લા માશા અલ્લાહ. એ લોકો કે જેનામાં પૈસા ઓછા દિલ મોટું ને જેનામાં પૈસા વધારે તેનું દિલ. તમે કીધું, મેં નહીં કીધું. تو خیر بہرحال کیا ہے، تو ویسا وہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہاں لڑکی دونوں کی رضامندی سے ہوگا، لڑکی راضی ہوگی تب مہر میں. سمجھ آ رہا ہے؟ اور تو سب سے زیادہ مہر مہر ام حبیبہ. عام دوسری ازواج کو حضور نے جو مہر دیا وہ مہر فاطمی جو حضرت فاطمہ کو دیا گیا. اور دہاڑی والے ایوری ڈے کمائیں ایوری ڈے تو وہ ہے مہر ام سلمہ. کم سے کم مہر شریعت میں متعین ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی لمٹ نہیں. کم سے کم کتنا؟ 30 گرام یا 10 گرام کا 1 تولہ ہے نا، تو 3 تولے. کتنے منیمم شریعت میں مہر ہے؟ کتنا؟ ہاں، تو وہی جو 127 ہے نا، وہ تقریباً وہی بنتا تھا پہلے 27.5. تو سب دہاڑی والے بن جاتے تھے. چاندی، ہاں چاندی کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں تو میں نے سونا بول دیا. اچھا، میں نے کچھ کہا ہی نہیں، وہ اچھا کیا. نہ سونا نہ چاندی ہے. نہیں برابر ہے، وہ کسی کے بھی سکے چل رہے ہو، میں وہ نہیں کر رہا ہوں. اچھا، وہ اگر چلیں گے نا ہم تو بہت کچھ آگے چلنا پڑے گا. 9-10 ہو رہے. پہلے تو سونا اور چاندی کا نصاب بھی ایک تھا، یاد رکھنا. وہ یعنی کہ ایک کا مطلب قریب تھا. یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے نا، مفتی سعید صاحب الگ رائے رکھتے تھے.
چلو وہ پھر کبھی آپ کو سمجھائیں گے. تو خیر وہ چاندی ہے, وہ مہر میں کیا ہے, وہ چاندی ہے. محاورہ بھی ہے کہ نہیں تو چاندی تھے گی آج. خیر بہرحال یاد رکھو یہ 3 مہر. چلو سب چھوڑو باتیں, سعد اللہ صاحب کا جواب دے دو جلدی, 5 منٹ لے لیتا ہوں آپ کا. جس کو جلدی ہے تو چلے جائے, کوئی بات نہیں, 5 منٹ. انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر میں کیا فرق. یہ کہا انہوں نے کہ اگر لقمہ دیا تو اللہ اکبر کہا تو کیا ہو گیا, سبحان اللہ نہیں کہا اللہ اکبر, دونوں میں کیا فرق. نمبر 1 فرق سنو, اللہ اکبر کا کیا معنی. ابھی آپ نے ترجمہ پورا نہیں کیا امتیاز بھائی, آپ نے صحیح ترجمہ نہیں کیا. اللہ بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں, یہ پورا ترجمہ ہوا. اللہ بڑے ہیں اس کا مطلب اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے نہیں, اللہ ہی سب سے بڑے ہیں. اصل ترجمہ یہ, اب حسر پیدا کرو. اللہ اکبر کا ترجمہ یوں کرو, اللہ ہی سب سے بڑے ہیں, اللہ ہی سپر پاور ہے. یہ ہے اللہ اکبر کا ترجمہ, یہ صحیح ہوا. اللہ بڑا ہے پورا ترجمہ نہیں ہوا. اللہ سب سے بڑا یہ ٹھیک ہے, اس سے بھی اچھا ترجمہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے یا اللہ ہی سب سے بڑے ہیں, دونوں طرف. سبحان اللہ کیا معنی, پاک ہے وہ ذات. سبحان اللہ کا کیا معنی, پاک ہے وہ ذات. اب سعد اللہ صاحب ایک تو فرق یہ ہو گیا, آپ نے کہا نا کیا فرق, تو ایک تو ترجمے میں فرق ہو گیا, نمبر 1. نمبر 2, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن کہہ رہا. ایک اور مقام پر قرآن کہہ رہا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول. تو کیا کہا کہ حضور کا اسوہ ہمارے لیے ماڈل ہے, نمونہ ہے. رول ماڈل کون ہے, حضور ہے. اور فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو, اللہ فرماتے میں تم سے محبت کروں, تو ایک آسان نسخہ ہے کہ تم کیا کرو, میرے محبوب کی حسن بھائی اتباع کرو تو میرے بھی محبوب بن جاؤ گے. سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں, تو میرے بھی کیا بن جاؤ گے, محبوب بن جاؤ گے. جیسے بعض مرد یہ کنڈیشن لگاتے, غلط ہے, لیکن ہمارا باپ نے تو خدمت کر ایم کے بૈری نہیں گئی, لیکن تمہاری بھی محبوب بنی جائے. تو ہیلی کہ مارے نتی تاری محبوب بنوں, نتی تارا ماں باپ نو بنوں, چاہے چاہیے میں تو ہے. ہاں بھائی, اس کی وہ خواہ مخواہ کی کنڈیشن ہے. تو سمجھا, اللہ نے یہ فرمایا. اس لیے سعد اللہ بھائی غلط ہے. حضور نے ہمیں بتایا کہ امام سے غلطی ہو جائے تو کیا کہو, سبحان اللہ کہو. حدیث میں آیا ہے کیا کہو, سبحان اللہ. حضور نے آگے اور بتایا, مسلم شریف کی روایت ہے, میری طرف دیکھو, مفہوم ہے. پہلے عورتیں بھی آیا کرتی تھی ایک زمانے تک حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی مرد غلطی نہیں پکڑ سکا امام کی بھول, عورت نے پکڑ لی, اور ویسے عورت پکڑنے میں ماہر ہے. حسن بھائی طرف طرح ہاں آج جائے. اب 2 حسن ہے, حسن بھائی نہ وہاں تو نہیں گر ہم رہے تو یہ خبر نہیں کہ وہ حسن. اب ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. حضور نے فرمایا کہ عورت منہ سے لقمہ نہیں دے گی, کیا کرے گی, تالی بجانا بولتے ہیں یہ, یوں. ہاں یہاں پہ زور سے آواز آئے گی, یوں کرے گی, تو وہ امام کیا ہوگا, سمجھ جائے گا. بشرطے کہ امام بھی امام ہو, ہیں, عقل مند ہو, عقل کی مندی نہ ہو, ہیں, تو وہ سمجھے گا. اب یہ آپ کا دوسرا جواب کہ آقا نے بتا دیا. تیسری بات کہ کیوں نہیں, فرق ترجمے سے فرق. علماء نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ ہی کیوں. ہاں, فرمایا سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی ذات بھول سے پاک ہے. سبحان اللہ کا کیا مطلب, اللہ کی ذات غلطی اور بھول سے پاک ہے. اور اللہ اکبر کا معنی تو اللہ سب سے بڑا ہے. تو امام صاحب نہیں سمجھیں گے, اللہ اکبر کہیں گے تو پیچھے سے سبحان اللہ کہاں. یہاں بھی بشرطے کہ امام معنی جانتا ہو, امام معنی اور میننگ جانتا ہے, پیچھے سے سبحان اللہ کہاں, تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غلطی اور بھول سے پاک ہے. امام کو میسج دیا مقتدی نے کہ تجھ سے بھول ہوئی ہے. یہ فلسفہ لکھا ہے کہ وہ سبحان اللہ سے سمجھ جائے گا کہ اس سے کیا ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, اس سے بھول ہوئی ہے, اس سے بھول جو ہے وہ ہوئی ہے. وہ امام سمجھ جائے گا, وہ سبحان اللہ سے سمجھے گا, اللہ اکبر سے نہیں سمجھے گا. تو ویسے بھی عام طور سے ڈاکٹر جو ہیں 3 خوراک دیتا ہے, صبح, دوپہر اور شام. 3 خوراک کافی ہے. اور پھر بھی اگر بعض مرتبہ دوائی سے کام نہیں چلتا تو سرجن کی ضرورت ہوتی ہے, آپریشن کی.
تو وہ پھر آپ کوئی مفتی عمر فاروق مجھ سے زیادہ سخت ہے قریب میں، اشفاق بھائی کی اچھی بنتی ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ اور سرجری کرا کے آؤ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.